السلام علیکم، میرا نام ہے طیب سیف اور آج میں آپ کو اسلام آباد اور ख़اص طور پر پاکستان میں کچھ انہونے ہوئے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور تصدیق ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے شاہکار موجود ہیں جو کہ افغانیوں کو باقاعدہ طور پہ پاکستانی شہری بنانے کے اندر ملوث ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ بیرون ملک جانا چاہتی ہے اور وہاں کی سٹیزن شپ لینا چاہتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی سٹیزن شپ لے لی جائے۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ ان تمام لوگوں کو سٹیزن شپ جو ہے وہ نہیں دے رہی، کیونکہ سیکیورٹی کے کچھ ایشوز آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پاکستان میں آتے ہیں وہ اپنے ممالک کے اندر کرپٹ ہوتے ہیں یا وہاں کے اشتہاری ہوتے ہیں، وہ پناہ لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کے وہ سٹیزن شپ کی درخواست دیتے ہیں، جبکہ یہ پوری ویریفیکیشن جب اس کی ہوتی ہے اس کے بعد ہی کسی کو پاکستان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ دی جاتی ہے، جبکہ جو غیر قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بس آپ کی جیب میں 2.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپیہ ہے، آپ نادرا کے کسی متعلقہ اہلکار کو پکڑیں، اس کو پیسے دیں، وہ آپ کو پاکستان کے کسی شہری کے فیملی ٹری کے اندر داخل کر دے گا اور اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا دیا جائے گا اور آپ کو باقاعدہ طور پہ پاکستانی ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اس تمام تر چیز کا جو انکشاف ہے وہ نادرا اور پاسپورٹ حکام کے انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے ایسے افغان جو کہ پاکستان کے اندر سالیہ سال سے یہاں پر رہ رہے تھے، پاکستان کا کھا رہے تھے، یہاں پر رہ رہے تھے، بعد میں یہاں کے سسٹم کے اتنے عادی ہوئے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو نادرا کے آفیشیل سے، پاسپورٹ آفس کے آفیشیل سے ان کا جو ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اور خاص طور پہ جو ایجنٹس تھے ان کو جو ہے پیسے دیے اور ایجنٹس کے تھرو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے جو نادرا کا سسٹم ہے اس کے اندر انوالو کر لیا اور انوالو کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ پاسپورٹ بنوایا اور پاکستان سے مزید بیرون ملک جانا شروع ہو گئے یا پاکستان کے اندر رہنا شروع ہو گئے۔ جب یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی تو اس کے بعد ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی پاسپورٹ حکام کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ نادرا حکام کے خلاف، اور جب نادرا نے اپنی رپورٹ مرتب کی اس کے اندر ثابت ہو گیا کہ ان کے اپنے آفیشیل جو ہیں اس تمام تر چیزوں کے اندر ملوث تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاسپورٹ آفس کے جو ملازمین تھے ان کے خلاف بھی یہ تمام تر الزامات جو ہے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پہ وائٹ کالر کرائم کے تحت سرکاری ملازمین کے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے تحت کارروائی کا آغاز کیا اور 6 سے زائد جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نادرا اسلام آباد بلو ایریا برانچ کے جو انچارج ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور وہ موصوف پاکستان کے وہ تمام لوگ جو کہ انتقال کر چکے تھے مگر ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ نادرا کے ریکارڈ کے اندر نہیں تھا، نادرا کے ریکارڈ کے مطابق وہ زندہ تھے مگر نادرا افسران کو اس چیز کا پتہ تھا کہ یہ ایک سکم موجود ہے، یہ خامی موجود ہے، تو اس شخص کو نادرا کے سسٹم کے اندر اس مردہ شخص کو ظاہر کر دیا جاتا تھا اور ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ زندہ ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کا پاسپورٹ بھی بنوایا جاتا تھا، جس کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ اپنی پوری کی پوری فیملی کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ جو ہے، پاکستان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ دلوانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور اس میں اس کا کوئی خاص خرچہ نہیں آتا تھا، صرف 2.5 لاکھ روپے اس نے ادا کرنے ہوتے تھے ایک آئی ڈی کارڈ کے لیے، جس میں ایجنٹ کا حصہ بھی جاتا تھا اور وہ اس نادرا آفیسر کا حصہ بھی جاتا تھا جو کہ تمام ریکارڈ اکٹھا کرتا تھا اور بعد میں ان تمام لوگوں کا حصہ بھی جاتا تھا جو باقاعدہ طور پر ان کو کارڈ ایشو کرتے تھے، ویریفیکیشن کرتے تھے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرتے تھے۔ اور اس طرح وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان میں مردہ ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں مگر نادرا کے پاس ان کا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں پہنچایا گیا تھا، تو ان تمام لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر ان تمام کی جو سٹیزن کارڈ ہیں وہ جاری کیے جا رہے تھے اور ان کو مختلف فیملیز کے اندر شامل کیا جا رہا تھا، جس کے بعد یہ بہت بڑا اسکیم جو ہے بن کے سامنے آیا اور وزارت داخلہ نے بھی اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کارروائی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہی وہ تمام افغانی جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جن کے پاس پی آر کارڈ بنائے گئے تھے ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہیں، ان تمام کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی اب ہو رہی ہے اور وہ تمام لوگ جو اس کام کے اندر ملوث تھے ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور جن جن لوگوں کے وہ نام بتا رہے ہیں
ان تمام لوگوں کا ریکارڈ جو ہے وہ نکالنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور جلد ہی ان تمام کی فہرستیں بھی بن جائیں گی اور ان کو بھی پاکستان سے نکال دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے اداروں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے، وزارت داخلہ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے اور اچھا کام کے سلسلے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ افغان شہری پاکستان کے غیر قانونی سٹیزن جو ہے وہ یہاں پر بن رہے تھے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اب جو ہے پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر مزید کوئی غیر ملکی شہری اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اور پاکستان کا غیر قانونی کارڈ نہ بنوا سکے۔